زندہ مٹی کا انقلاب اور پودے کی جڑوں کی خفیہ زبان۔ آئیے آج اس زمین کے نیچے چھپی اس پوشیدہ دنیا کے راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہر پودے کے نیچے ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ایک پوری دنیا آباد ہے۔ یہ وہی بنیاد ہے جہاں سے ہر پتا، ہر پھول اور ہر پھل اپنی زندگی کا رس لیتا ہے۔ لیکن یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی سست بے جان نالیوں کا نظام ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو انتہائی سمجھدار بایولوجیکل انجینئرز کی دنیا ہے، ایسے انجینئرز جو زمین کے نیچے اپنا پورا ماحول خود بناتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ان کے پاس ایسے کیا راز ہیں؟ چلیے آج انہی رازوں کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ تو ہمارا سفر شروع ہوتا ہے اس اندیکھی بنیاد سے، یعنی رائزوسفیئر کی پوشیدہ دنیا سے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جڑوں کا کام بس پانی کھینچنے والی نالیوں جیسا ہے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، ایک زندہ نیٹ ورک ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو خود تلاش کرتا ہے، محسوس کرتا ہے اور بالکل صحیح وقت پر ضروری غذائیت کو جذب کرتا ہے۔ اور اس پورے نیٹ ورک کا مرکز ہے رائزوسفیئر۔ پودے کی جڑ کے گرد مٹی کا یہ وہ چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پوری زمین پر سب سے زیادہ بایولوجیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ زمین کے نیچے زندگی کا ایک عظیم و شان مرکز ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کے یہ ماہر معمار یعنی روٹس اپنی دنیا کو آخر بناتے کیسے ہیں۔ موٹی موٹی دو طرح کی جڑیں ہوتی ہیں، ایک ہے ٹیپ روٹ سسٹم، جیسا آم کے درخت میں ہوتا ہے، ایک گہری مضبوط جڑ جو پودے کو زمین میں گاڑ کے رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہے فائبرس سسٹم، جیسا چاول اور گندم میں، سطح کے قریب ہی جڑوں کا ایک گھنا جال۔ لیکن اصل جادو، اصل کام ان موٹی جڑوں میں نہیں، بلکہ ان کی باریک شاخوں یعنی فائن روٹس میں ہوتا ہے۔ ان پر لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے بال جیسے روٹ ہیئرز ہوتے ہیں جو ان کا سرفیس ایریا اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوچ ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نائٹریٹ، فاسفیٹ، پوٹاشیم جیسی اہم غذائیت کو ایکٹیولی جذب کیا جاتا ہے۔ اور اس کام کے لیے پودا اپنی بایولوجیکل بیٹری یعنی ATP استعمال کرتا ہے۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں، اس میں باقاعدہ انرجی لگتی ہے۔ اور ان باریک جڑوں کی اہمیت صرف پودے تک محدود نہیں ہے۔ اس عدد کو دیکھیں، 33% زمین پر جتنا بھی کاربن مٹی میں جاتا ہے نا، اس کا تقریباً 1/3 حصہ 1/3 صرف انہی چھوٹی چھوٹی جڑوں کے ذریعے جاتا ہے۔ یہ گلوبل کاربن سائیکل کا کتنا اہم حصہ ہے، اس سے اندازہ لگا لیں۔ اب بات کرتے ہیں اس زندہ مارکیٹ پلیس کی جسے ہم رائزوسفیئر کہتے ہیں اور اس کی انوکھی کیمسٹری کو سمجھتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رائزوسفیئر میں عام مٹی کے مقابلے میں 100 گنا تک زیادہ خوردبینی جاندار ہو سکتے ہیں۔ یہ زمین کے نیچے ایک بسلنگ سٹی، ایک چلتا پھرتا شہر ہے۔ تو پودا اس شہر کو روٹ ایگزیڈیٹس کے ذریعے قابو میں رکھتا ہے۔ اس کے 3 بڑے کام ہیں۔ نمبر 1، سگنلنگ، یعنی فائدے مند مائکروبز کو اشارہ دے کر بلانا کہ بھائی یہاں آؤ۔ نمبر 2، فیڈنگ، یعنی جو دوست مائکروبز آ گئے ہیں انہیں چینی یعنی انرجی دے کر خوش رکھنا۔ اور نمبر 3، جو سب سے ضروری ہے، ٹرانسفارمنگ، یعنی مٹی میں پھنسے ہوئے ضروری نیوٹرینٹس کو آزاد کروانا۔ تو یہ ٹرانسفارمنگ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اچھا، اس چارٹ کو غور سے دیکھیں۔ ساؤتھ ایشیا کی مٹی میں 80% فاسفورس تو ہے، لیکن وہ ایک بند تجوری میں قید ہے۔ پودا اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اس بند خزانے کی چابی وہ ہیں یہی روٹ ایگزوڈیٹس۔ پودے اکیلے کام نہیں کرتے، وہ اکثر فائدے مند دوستیاں قائم کرتے ہیں، اور یہی شراکت داری کی طاقت ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، دنیا کے تقریباً 90% پودے انہی پارٹنرشپس پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال ہے مائکروریزل فنجائے۔ سوچئے، یہ فنگائی جڑوں کے آگے جڑ کر ان کا ایکسٹینشن بن جاتی ہے اور پودے کی غذا جذب کرنے کی سطح کو 100 گنا تک بڑھا دیتی ہے۔ 100 ٹائمز۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے پودے نے زمین کے نیچے اپنا سپر فاسٹ انٹرنیٹ لگا لیا ہو، جو اس کی پہنچ کو بہت بہت دور تک بڑھا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح رائزوبیا جیسے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا ہر سال 300 کلوگرام نائٹروجن پر ہیکٹر تک فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی اپنی کھاد کی فیکٹری ہے جو مفت میں کام کرتی ہے۔ اور فائدہ صرف پودے کو نہیں ہوتا، یہ پارٹنرز مل کر گلومیلن نام کی ایک چیز بناتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی سپر گلو ہے جو مٹی کے ذروں کو آپس میں جوڑتی ہے، اس کی ساخت بہتر بناتی ہے، اور ہاں، کاربن کو بھی مٹی میں لاک کر دیتی ہے۔ لیکن زمین کے نیچے اس دنیا میں صرف دوستی ہی نہیں، یہاں دوست بھی ہیں، دشمن بھی، اور مدد کے لیے پکاریں بھی گونجتی ہیں۔
देखिए, जब ये फायदेमंद दोस्त माइक्रोब्स जड़ों पर आकर बस जाते हैं तो वो एक खास चीज को ट्रिगर करते हैं, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड सिस्टेमिक रेजिस्टेंस या ISR। आसान लफ्जों में ये पौधे की कुदरती वैक्सीनेशन है। ये पूरे पौधे को आने वाले खतरों और बीमारियों के लिए पहले से ही तैयार कर देती है। कमाल है ना? और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब किसी पौधे पर कोई दुश्मन, कोई कीड़ा या बीमारी हमला करती है तो वो फौरन एक क्राई फॉर हेल्प स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है, मदद के लिए पुकारता है। कैसे? वो खास किस्म के केमिकल एक्सुडेट्स छोड़ता है जो उसके बॉडीगार्ड माइक्रोब्स को बुलाते हैं, और फिर ये माइक्रोब्स कुदरती एंटीबायोटिक्स बनाकर दुश्मन से लड़ते हैं। तो इस सारी साइंस का, इस सारी मालूमात का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इस बुनियाद को सेहतमंद कैसे बना सकते हैं? हम इस जमीन के नीचे की गुफ्तगू को बेहतर बना सकते हैं। कैसे? कम से कम हल चलाएं ताकि फंगी का जाल महफूज रहे, फसलें बदल बदल कर काश्त करें ताकि मिट्टी में मुख्तलिफ किस्म की जिंदगी पनपे, बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करें, और सबसे अहम, मिट्टी में नामियाती मादा या ऑर्गेनिक मैटर हमेशा बरकरार रखें। तो इस सारी गुफ्तगू के बाद एक आखिरी सवाल जहन में आता है। अगर वाकई इन जड़ों की एक खुफिया ज़बान है जिससे वो मिट्टी से बात करती हैं, तो फिर हमारे तरीक़े, हमारी खेती बाड़ी, हमारे अमाल इस मिट्टी को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम अनजाने में इस ज़मीन से, इसकी ज़िंदगी से अब तक क्या कहते आए हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।